بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آتے ہیں روزے کے جو اہم مسائل ہیں اس کی طرف۔ تو اس میں ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ سب سے پہلے ہم ان چیزوں کے متعلق پڑھیں گے جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کو نہ توڑنے والی چیزیں سب سے پہلے انشاءاللہ اس کے متعلق پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر وہ چیزیں کہ جن سے یعنی صرف روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور قضا اس کی رکھنی پڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چیزیں کہ جن سے یعنی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، اور اسی طرح روزے کے جو مکروہات ہیں اور روزے کے اندر جو خواتین کے مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، رمضان میں بچوں کے جو مسائل ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ ترتیب کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی روزہ میں کچھ کام ایسے ہیں کہ ان سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، تو ایسی جو چیزیں ہیں وہ یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے حضرات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزوں سے روزہ ٹوٹ گیا، اور پھر اس کے بعد وہ قصداً کھا پی لیتے ہیں۔ حالانکہ صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسئلہ جانتے ہوئے بھول کر کھانا کھانے کے بعد عمدن کسی شخص نے وہ یعنی جمع کر لیا، صحبت کر لی، تو اس سے کفارہ بھی لازم ہوگا، اور عمدن محض کھانا کھانے کی صورت میں صرف قضا ہی ہوگی۔ پہلے اس نے بھول کر کھا پی لیا اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ قصداً کھا لیا، تو اس پہ تو صرف قضا آئے گی، لیکن بھول کر کھانے پینے کے بعد اس نے یہ خیال کیا کہ میرا روزہ ختم ہو گیا، تو اور اس کے بعد اس نے صحبت کر لی، جمع کر لیا، تو اس صورت میں اس پر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ دار بھول کر کچھ کھا پی لے تو بھولے سے صحبت ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں گیا، اور بھول کر پیٹ بھر کر کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر بھول کر کئی مرتبہ وہ ایک دن میں کئی مرتبہ کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ بھولنے کے اندر تندرست اور ضعیف یا بیمار اس کی بھول میں فرق ہے۔ یعنی ایک شخص کو بھول کر کھاتے ہوئے کسی شخص نے دیکھا، گھر کے کسی فرد نے دیکھا کہ یہ بھول کر کھا پی رہا ہے حالانکہ اس کا روزہ ہے، تو اگر وہ اس قدر طاقتور ہے کہ روزے سے زیادہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مشقت نہیں ہوگی، تو اس شخص کے لیے روزہ یاد دلانا واجب ہے۔ جو دیکھنے والا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ فوراً اس کو روزہ یاد دلائے کہ تمہارا روزہ ہے۔ اور اگر اس شخص میں روزہ رکھنے کی قوت و طاقت نہ ہو، بیمار ہے یا کوئی چھوٹا بچہ ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب وہ بھولے کچھ کھا پی رہا ہے، تو پھر دیکھنے والا جو اس پہ لازم نہیں ہے کہ وہ اسے یاد دلائے، بس اسے چھوڑ دے اور اس کو یاد نہ دلائے کہ بس وہ یعنی اسے کھانے دے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں دن میں سرما لگانا، تیل لگانا یا خوشبو سونگھنا، اس سے روزے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگرچہ سرما لگانے کے بعد یعنی تھوک کے اندر یا ناک کی غلاظت میں سرمے کا اثر دکھائی دے، تب بھی اس کے روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا اور نہ اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا، یعنی کوئی خاتون وہ ناپاک ہے، کوئی مرد وہ ناپاک ہے، تو ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں روزہ رکھنا جو ہے، سحری کھانا، اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک خاتون بیمار تھی اور اس کا جو حیض ہے وہ یعنی صبح صادق کے وقت، صبح صادق سے پہلے بند ہو گیا۔ اب اسے غسل کا موقع ملا تھا لیکن اس نے غسل نہیں کیا، اور وہ سحری کی تیاری کے اندر لگ گئی، اور اسی حالت میں اس نے روزہ رکھ لیا، تو اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وہ صبح صادق کے بعد بھی غسل کر سکتی ہے، لیکن اس غسل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں غرارے نہیں کرے گی، عام وضو کی طرح اپنے منہ میں اور ناک میں پانی ڈال دے گی، اس سے اس کا غسل ہو جائے گا۔ یعنی باقی پورے بدن کو دھو لے اور منہ اور ناک میں صرف وضو کی طرح پانی ڈال دے۔ اور بعض لوگوں میں یہ غلط مسئلہ مشہور ہے، کہتے ہیں افطاری کے بعد پھر وہ غرارے کرے، پھر غرارے وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر حلق کے اندر دھواں چلا جائے یا کوئی مکھی وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز وہ چلا جائے، یا گرد و غبار وہ حلق کے اندر چلا گیا، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔
لیکن اگر قصدن کوئی اس طرح کرے گا، وہ دھواں بار بار حلق کے اندر لے کے جا رہا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں اگر منہ میں آنسو داخل ہو جائے تو اگر تھوڑے ہوں، جیسا کہ 1-2 قطرے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر بہت زیادہ ہوں اور آنسوؤں کی جو اس کے اندر جو نمکنیت ہے، تو وہ اگر منہ میں پائے اور وہ قطرے زیادہ جمع ہو جائیں اور پھر وہ اس کو نگل لے، تو اس سے اس کا روزہ وہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح چہرے کا پسینہ وہ اگر روزہ دار کے منہ میں داخل ہوا تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اگر 1-2 قطرے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر زیادہ ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنا، خوشبودار جو عطر ہیں یا پھول ہیں گلاب وغیرہ، تو اس پھول کو سونگھنے سے روزہ جو ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے غسل جنابت نہیں کیا اور پورے دن وہ ناپاکی کی حالت میں رہے، تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ وہ مرد یا عورت وہ گناہگار ہوں گے کہ ایسے عظیم دنوں کے اندر اس نے ناپاکی کے اندر ان اوقات کو گزارا۔ اسی طرح اگر روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹ جائے اور یہاں تک کہ اس کا اثر وہ تھوک میں پایا جائے، تو اس سے بھی روزے میں کچھ خلل نہیں آتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے یعنی پیٹ میں وہ خون نہ گیا ہو، تھوک میں آئے اور وہ اس کو پھینک دے، یا اگر وہ تھوک میں آیا اور وہ تھوک پر اس کی جو سرخی ہے وہ غالب نہیں تھی، تو تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر تھوک پر سرخی غالب تھی اور وہ اس تھوک کو نگل گیا تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کان میں پانی اگر خود بخود چلا جائے یا قصدن کوئی شخص ڈالے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک کے اندر دوائی ڈالنا جو ہے اس میں یعنی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ناک سے وہ ڈائریکٹ حلق میں جاتا ہے اور پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ البتہ اگر ناک میں پانی چلا جائے، پانی ناک میں چلا گیا اور اس سے وہ منہ کی طرف آ گیا اور اس نے اس کو تھوک دیا تو حلق کے اندر نہیں گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر ناک سے پانی وہ حلق میں چلا گیا تو اس کا روزہ وہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح یعنی روزے کی حالت میں ناک کو اتنی زور سے سرک لیا کہ وہ حلق میں چلی گئی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا اور یعنی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اور روزے کی حالت میں منہ میں تھوک یا رال جمع کرنا اور اس کو نگل لینا، یا دانتوں کے اندر کھانے کی کوئی چیز رہ گئی ہے اور وہ اس کو نگل لیتا ہے، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ دانتوں کے اندر پھنسی ہوئی جو چیز ہے، جو غذا ہے، تو وہ چنے کا جو دانہ ہے اس کی مقدار سے کم ہو۔ اگر اس جتنا یا اس سے زیادہ ہوگا اور اس نے اس کو نکال کے نگل لیا تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ اس صورت میں کہ جب دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی جو چنے کے دانے کے برابر تھی اور وہ اس نے منہ سے باہر نہیں نکالی، وہیں سے وہ دانت سے نکل گئی اور حلق سے نیچے چلی گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر دانت میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی اور اس نے اس کو نکالا اور کسی دھاگے سے یا کسی تنکے سے، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ منہ کے باہر آ گیا، ہونٹوں پہ آیا اور پھر ہونٹوں سے اس نے منہ میں داخل کر کے نگل لیا، تو اس سے اس کا روزہ وہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کہ کسی قسم کا انجیکشن یا ٹیکا لگانا، چاہے وہ کھال میں ہو یا رگ میں ہو، اس سے روزہ نہ مکروہ ہوتا ہے اور نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے کسی عذر کی بنا پر۔ اسی طرح کسی عذر سے رگ کے ذریعے گلوکوز چڑھوانا لگوانا، اس سے بھی روزے میں کوئی اثر نہیں پیدا ہوتا۔ سخت ضرورت کے وقت خون لگوانا یا انجیکشن سے خون لینا ٹیسٹ وغیرہ کے لیے، اس سے بھی نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے اور نہ روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح ایسی آکسیجن لینا جو خالص ہوا ہو، اس میں ادویات کے اجزاء شامل نہ ہوں، اور کلی کے بعد منہ میں تری کا باقی رہنا، اسے نگل لینا، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اپنا لعاب دہن وہ اپنے منہ میں ہو، اسے نگل لینا، البتہ اسے منہ میں جمع کر کے نگلنا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ضرورت کے وقت کوئی چیز چک کر تھوک دینا، تو
یہ بھی یعنی اس سے بھی نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دانت نکلوانا، کوئی شخص رمضان میں روزے میں دانت نکلواتا ہے دانت درد کی وجہ سے، اور اس طریقے سے کہ خون جو ہے وہ حلق میں بالکل نہ جائے اور اس سے پہلے جو انجیکشن لگوائے جاتے ہیں اس کی دوائی وہ حلق میں نہ اترے، تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دانتوں سے خون نکلنے والا اگر اس خون کو نگل لے یا کوئی پیپ وہ اس کے مسوڑوں میں پیدا ہو چکا ہے، تو بشرطے کہ وہ اس کے لعاب دہن سے کم ہو، تھوک سے کم ہو اور منہ میں خون کا ذائقہ معلوم نہ ہو، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نکسیر پھوٹنا یا حجامہ کروانا، سینگی جو ہے وہ لگوانا، پچھنے لگوانا، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ چوٹ وغیرہ کے سبب سے جسم سے خون اگر نکل جائے یا کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا یا مرگی کا دورہ پڑ گیا تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بواسیر کے جو دانے ہوتے ہیں، مسے ہوتے ہیں، جن کا محل عموماً پاخانے کی جگہ کا کنارہ ہوتا ہے، تو طہارت کے بعد یعنی اس کو اندر کی طرف دبا دینا، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح بھول کر کھانا پینا یا جمع کرنا، تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور اگر جمع کا اندیشہ نہ ہو، خطرہ نہ ہو، تو بیوی سے بوس و کنار کرنا، اس سے بھی یعنی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ امور تو جائز ہیں، مگر جو جوان آدمی ہے تو اسے روزے کے اندر ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں خوف ہے وہ کہیں جمع کی طرف راغب نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح رات یا دن میں سوتے ہوئے اگر جنابت لاحق ہو جائے تو اس صورت میں بھی اس پہ یعنی اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کان میں پانی چلا جائے یا خود ڈال دے یا بے اختیار چلا جائے، اور اسی طرح یعنی دھواں وغیرہ وہ اگر حلق سے اندر چلا جائے، رومال گرمی کی وجہ سے وہ بھگو کر سر پر ڈالنا یا کثرت سے نہانا، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح بچے کو دودھ پلانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہر قسم کی جو مسواک ہے، کوئی بھی مسواک ہو، خواہ وہ نیم کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو جس کے اندر کوئی ذائقہ موجود ہو یا ذائقہ موجود نہ ہو، ہر طرح کی مسواک وہ کرنا سنت ہے، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انجیوگرافی کرانا رمضان میں روزے میں، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور نزلے کی وجہ سے ناک کے قریب یا جسم میں کسی جگہ درد ہو تو اس پر بام لگانا یا مالش کرنا، اور اسی طرح ڈائلاسس کروانا، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ خون نکلوانا بدن کا کسی بھی ٹیسٹ وغیرہ کے لیے، تو اس سے بھی روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ گرمی کی وجہ سے روزے میں بار بار کلی کرنا، منہ کے اندر پانی ڈالنا، تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کلی کرنے کے فوراً بعد تو اس کو چاہیے کہ وہ تھوک دے، منہ کے اندر جو پانی باقی ہے وہ پانی ختم ہو جائے، البتہ اس کے بعد جو لعاب ہے تو اس لعاب کو اگر وہ نگل لے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح یعنی میاں بیوی کا رمضان میں ایک ساتھ سونا، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر خطرہ ہو، خوف ہو جمع کا، تو اس صورت میں اس طرح میاں بیوی کا ایک ساتھ لیٹنا وہ علماء نے لکھا ہے مکروہ ہے، اور خدا نخواستہ اگر انہوں نے اس صورت میں جمع کر لیا تو ان کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک میں یعنی رمضان المبارک کی حالت میں آنکھوں کے اندر دوائی ڈالنا، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کان کے اندر دوائی ڈالنا، اس پہ ہمارے جو پہلے والے فقہا تھے، قدیم فقہا، تو ان میں سے اکثر نے لکھا ہے کہ کان کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بعض جدید علماء فقہا ان
کا یہ قول ہے، ان کی یہ تحقیق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی قدیم جو ہماری فقہی کتابیں ہیں تو ان میں لکھا ہے کہ آنکھ کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ کان کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کان کے اندر بھی دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور آنکھ کے اندر بھی دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ کان کے اندر ایک بڑا پردہ موجود ہے اور وہاں سے دوائی جو ہے وہ ڈائریکٹ انسان کے دماغ میں یا پیٹ کے اندر نہیں جاتی. البتہ احتیاط اس میں ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آنکھ کے اندر دوائی ڈالنے یا کان میں دوائی ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے. بوقت ضرورت شدیدہ اگر کسی کے کان کا پردہ سلامت ہے تو پھر اس صورت میں وہ دوائی ڈال سکتا ہے. اور اسی طرح اگر بدن میں کوئی بڑا زخم ہے کسی جگہ پہ اور اس زخم کے اندر اگر پانی چلا جائے اور وہ زخم ایسا ہے کہ وہ ڈائریکٹ دماغ کے ساتھ یا پیٹ کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، پیٹ کے اندر زخم نہ ہو کہ اس کے اندر پانی ڈالتے ہی یا دوائی ڈالتے ہی وہ فوراً پیٹ کے اندر چلا جائے یا دماغ میں اتر جائے، تو ایسا جو زخم ہے، اس کے علاوہ جو عام زخم ہے اس کے اندر دوائی ڈالنا یا اگر اس کے اندر پانی چلا جائے تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ تمام وہ چیزیں تھیں کہ جن سے نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے نہ روزہ ٹوٹتا ہے. اس کے بعد وہ چیزیں ہوں گی کہ جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یا وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا. وما علینا الا البلاغ.